مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ میں اس شہر کی نظامت پہ فائز ہوا تو میری عمر 32 سال تھی، اور مجھ سے پہلے جو میئر گزرے تھے ان کی عمر 75 سال تھی، تو وہ میرے دادا کی عمر کے برابر تھے ہوں گے وہ نعمت اللہ صاحب. تو ان کے بعد فوراً میرا دور شروع ہو گیا. تو مجھے اپنی پہلی گفتگو یاد ہے جب وہ انٹروڈکٹری گفتگو ہو رہی تھی، جب پہلی میٹنگ تھی میرے سٹاف کے ساتھ، میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ. 18 EDOs تھے، 18 ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، واٹر بورڈ کا ہیڈ MD اور DCO کراچی اور ان کا ریلیٹڈ اسٹاف، سیوک سینٹر کے میئر کا جو ناظم کی کانفرنس روم ہوتی تھی، اس کانفرنس روم کی کہانی بتا رہا ہوں. تو مجھے پہلی میٹنگ آج تک یاد ہے، میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا، میں وہ سین نہیں بھول سکتا. پہلا تعارف ہو رہا ہے میرا لوگوں سے، میرے سٹاف سے جنہوں نے میرے ساتھ کام کرنا ہے، اور ایک ان کی نظر میں تو ایک بچہ تھا، بچہ 33 سال. وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے آدھے سے زیادہ کی سروس 30 سال کی تھی، اور میری عمر ٹوٹل 33 سال. تو میں نے ان سے ایک بات کی، اور وہ بات کوئی میں لکھ کر لے کر نہیں آیا تھا، وہ میرے دماغ کے اختراع تھی ساری بات، اور وہ صرف ایک بات تھی میری بات. اور میں نے ان سے ایک بات کی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ حالات اور میرا رب مجھے اس بلڈنگ میں لے آئے گا. اس بلڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں نے ان سے بات، یہ میری گفتگو چل رہی ہے ان سے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا میرا رب مجھے یہاں لے آئے گا، اس بلڈنگ کے اندر لے آئے گا. میں جب ایک عام آدمی کے طور پر جب اس بلڈنگ کے سامنے سے روڈ سے گزرتا تھا تو اس بلڈنگ کی طرف میری جب نگاہ جاتی تھی تو میرے دماغ میں جو پہلی بات آتی تھی ایک عام کراچیائٹ کے طور پر، وہ یہ کہ یہاں پر حرام لینے والے، رشوت لینے والے لوگ رہتے ہیں، یہاں پر کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. یہ ایک عام پرسپشن ہے. میں نے کہی یہ بات ان کو سامنے ایسے بٹھا کر کہ میں جب ایک عام آدمی کے طور پر گزرتا تھا اس روڈ کے سامنے سے تو میرے دماغ میں یہ بات آتی تھی عام شہری کے طور پر کہ اس بلڈنگ کے اندر جتنے لوگ ہیں وہ سب حرام لیتے ہیں، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتا تھا مجھے میرا رب اس بلڈنگ کے اندر لے آئے گا. آج میں اندر آ گیا ہوں اس بلڈنگ میں، اور میرے وہ خیالات مجھے آج ہونٹ کرتے ہیں کہ میرے لیے اس سے بڑی کوئی اور بات نہیں ہو کہ میں اس بلڈنگ میں موجود ہوں، اور اب کوئی شہری روڈ پر سے گزرے اور وہ یہ سوچے اپنے دماغ میں کہ اس بلڈنگ میں جتنے لوگ ہیں یا اس بلڈنگ میں کام کرنے والے لوگ وہ حرام لیے بغیر کام نہیں کرتے. میں نے کہا میرے لیے موت ہے، یہ موت. جب وہ سوچ رہا ہے تو میں اندر موجود ہوں اس بلڈنگ کے اندر. میرے لیے اس سے زیادہ بڑی گالی میرے لیے کوئی اور ہے نہیں. تو اب کیا کریں؟ دیر از این ایشو. تو اب کیا کریں؟ اب میں شکل دیکھ رہا ہوں لوگوں کی، میں شکل دیکھ رہا ہوں لوگوں کی، ایسے دونوں طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہی کہ بات کہ کل تک میں یہاں پر نہیں تھا اس بلڈنگ کے اندر، کل تک جو کرتا تھا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور نہ میں اس پہ پوچھنے والا ہوں، نہ میں اس کے اوپر بات کرنے والا ہوں. آج سے میں موجود ہوں اس بلڈنگ کے اندر. تو آج کے بعد سے اگر میں آپ کو کہوں کہ مجھے 1 روپے کما کر دو لا کر، تو تم 1 ارب روپے کماؤ گے میں تمہیں نہیں پوچھوں گا. لیکن اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 روپے بھی نہیں چاہیے حرام، تو پھر آپ اپنا 1 روپے کماؤ تو خیال کرنا مجھ تک خبر نہیں آئے. تو جب میں نے یہ بات کہی، جو اصل بات ہے میں آپ کو، جب مجھ سے بات ڈیلیور ہوئی یہ والی بات، تو آئی کوڈ سی دیئر فیسز، میں ان کے شکل دیکھ سکتا، میرے اسی نظر پڑی تو آلموسٹ 60% جو افسران تھے ان کے چہرے پر میری اس بات کے اوپر ایک اسمائل آئی، سرکاسٹک قسم کی اسمائل، طنزیہ اسمائل، ایک مسکراہٹ آئی، طنز کرنے والی مسکراہٹ. اور کیا سوچ رہا ہے دماغ میں وہ اپنے کہ ہم نے اس سے پہلے اس جگہ پہ جہاں پر یہ بیٹھا ہوا ہے مصطفیٰ کمال، ہم نے بڑوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنی ہیں. یہ باتیں ابھی 2 ہفتے کے بعد یہی مصطفیٰ کمال ہم سے بلا کر کہے گا ہاں بھائی کتنا کمیشن ہے، کتنے پروجیکٹ میں لاؤ دو. تو یہ سوچ کر ان کے غیر ارادی طور پر ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ آئی، اور میں سب کی چہرے میرے آج تک یاد ہے، مجھے میں وہ چہرے بھول نہیں سکتا. میں نے سب کے چہروں پر وہ اسمائل، مسکراہٹ دیکھی، سرکاسٹک قسم کی مسکراہٹ، طنزیہ مسکراہٹ. ایک مسکراہٹ آئی اور گئی. اس والی بات کے بعد میرے پاس ان کی اس مسکراہٹ کا اس وقت جواب نہیں تھا، ان کے اس طنز کا میرے پاس جواب نہیں تھا. لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ میرے لیے، وہ ان کی طنزیہ مسکراہٹ میرے لیے 4 سالوں تک میرے لیے گائیڈنگ فورس رہی کہ جب ان کو موقع ملے وہ اپنی اس مسکراہٹ پر بیٹھ کر پشیمان ہوں اور ان کو یاد آئے کہ ہم غلط مسکرائے تھے. اور بڑے بول سے توبہ. آپ سب لوگ، مجھے نہیں پتا کس ڈپارٹمنٹ سے، لیکن یہ شہر بہت چھوٹا ہے اور یہ مشہور ہے، میں نے تو دیکھی ہے یہ بات کہ سیوک سینٹر ایسی جگہ تھی، اب تو KMC ادھر شفٹ ہو گیا، کہ 9ویں فلور پر کوئی کام ہو اس بندے کے نیچے اترنے سے پہلے جو ہے وہ خبر نیچے آ چکی ہوتی تھی. 9ویں فلور پر بند کمرے میں کوئی کام ہو رہا ہے غلط، وہ ابھی بندہ نیچے اترا نہیں ہے، نیچے والے فلور تک خبر آ چکی ہوتی ہے. اور شام تک 80% شہر میں سیوک سینٹر میں کیا ہوا ہے وہ ساری خبر جو ہے وہ پہنچ چکی ہوتی ہے. وہ ایسی جگہ ہے. تو جب ان کی اس اسمائل پر میں خاموش رہ گیا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموش رہ گیا. لیکن میرا رب جانتا ہے اور میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر وہ سارے لوگ جن کے تجربے میری عمر جتنے تھے وہ میری آنکھ کے اشارے کو سمجھتے تھے، آنکھ کے اشارے کو. مجھے بولنا نہیں پڑتا تھا. 3 مہینوں میں میرا اگلا پچھلا دائیں بائیں سب پتا چل گیا کہ بھئی یہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا.
سکتا. 3 مہینوں میں ان کو یہ پتا چل گیا کہ اس آدمی کو ہم حرام دے کر خرید نہیں سکتے. 3 مہینوں میں ان کو یہ پتا چل گیا کہ یہ رشوتوں والا آدمی نہیں ہے. اور 3 مہینے کے بعد اس شہر میں رات کے جو ایم ڈی واٹر بورڈ اور جو ڈی سی او دوپہر کے 12 بجے کے بعد نہیں ملے, وہ رات کے 2 بجے روڈ پر کھڑا نظر آتا تھا. کوئی اس کو گن پوائنٹ پہ لے کر مصطفیٰ کمال نہیں آتا تھا, کوئی اس کو جو ہے وہ گھر سے اٹھا کر لے کر نہیں آتے تھے. کردار, اس کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں پر کردار ہے, اور سب لوگ پھر جڑ گئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پل صراط پہ سے گزارا. آج اگر میں اتنی بات کر لیتا ہوں, 10,000 لوگوں نے باتیں کی ہوں گی, کوئی ثابت کچھ کر نہیں کر سکا. آج اگر میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہوں تو اس وجہ سے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اپنے منہ کھولنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا کہ میں نے بھی 4 چوری کر رکھی ہے. کوئی میری چوری کی فائلیں لا کر نہ دکھا دے. میرے سارے مخالفین پاور میں رہے ہیں, آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلطی ہوئی بھی ہوتی تو آج جس طرح ہم نے للکارا ہے لوگوں کو, وہ آج میری ان غلطیوں کو لا کر سامنے رکھ چکے ہوتے. یہ اللہ کا کرم ہے.